فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا اور ثمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا قد جاءتکم بینۃ من ربکم تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ یہ اونٹنی اللہ کی ہے تمہارے لیے نشانی فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ سو اس کو چھوڑ دو کہ کھائے اللہ کی زمین میں وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پھر تم کو پکڑے گا عذاب دردناک وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ اور یاد کرو جب کہ تم کو سردار کیا عاد کے پیچھے وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا نرم زمین میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ سو یاد کرو احسان اللہ کے وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور مت مچاتے پھرو زمین میں فساد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے کچھ حصے بیان کیے نوح علیہ السلام کے واقعے کا کچھ حصہ بیان ہوا پھر قوم عاد کا ذکر ہوا جن کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا قصے ذکر کرنے کا مقصد تاکہ پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کیا جائے کہ انہوں نے کون سی نافرمانی کی کون سی غلطی کی جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی کے مستحق بنے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں وہ سبق ہے کہ طریقہ دعوت اور تبلیغ کہ دعوت اور تبلیغ کے کرنے میں جو مشکلات آئیں گی ان کو کس طرح سہیں جب واقعات ہوتے ہیں تو انسان کی جرت بنتی ہے انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے قوم سمود کا ذکر کیا فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فرمایا کہ صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا یہاں بھی وہی فرمایا أَخَاهُمْ صَالِحًا ان کا بھائی کیونکہ صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے اور قوم عاد جس کا کل ذکر ہوا اور قوم سمود یہ بھی انہی کی اولاد میں سے تھے اس لیے یہ بھائی کہلائے قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ارم کے دو بیٹے تھے ان کی نسل چلی ہے ایک کو عاد کہا جاتا ہے دوسرے کو سمود کہا جاتا ہے تو فرمایا ہم نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہی اسلوب نبیوں کا توحید کی دعوت دینا ہے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیر کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں مشکل کشا بھی وہی ہے اور تمہاری حاجتیں بھی وہی پورا کرے گا لہٰذا اسی کی عبادت کرو
بتوں کی عبادت نہ کرو۔ اور فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی نشانی آ گئی۔ اللہ کی کون سی نشانی؟ جو قوم سمود نے طلب کی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر جوانی سے دعوت دینے لگے، ان کو سمجھایا ہر طریقے سے۔ تو قوم نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ صالح علیہ السلام سے کوئی معجزہ طلب کرتے ہیں، یہ معجزہ لائے گا نہیں تو لہذا ہمارا انکار کرنا صحیح ہوگا، لوگ ہمیں صحیح مانیں گے۔ تو کہا صالح علیہ السلام سے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ بھی ہمارے مطلب کا، یعنی ہم ایک چٹان پر ہاتھ رکھیں گے، اس چٹان سے ایک گاون حاملہ اونٹنی 10 مہینے کی نکلے، تندرست صحیح سالم، اور وہ نکل کے بچہ جنے۔ اس صورت کی اونٹنی اگر پہاڑ سے نکلتی ہے، پتھر سے نکلتی ہے، تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو صالح علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کے اختیارات ہیں، معجزہ دکھانا، کرامت دکھانا یہ نبی یا ولی کا کام نہیں ہوتا کہ نبی اپنے طور پر معجزہ دکھائے یا ولی اپنے اختیار سے کرامت دکھائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت انہیں معجزہ عطا کرتے ہیں، انہیں کرامت عطا کرتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے اختیارات ہیں، لیکن میں پھر بھی اللہ سے دعا کروں گا، اور اللہ میری دعا قبول کر کے اگر معجزہ دکھا دے تو تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لائیں گے، یہ ہماری شرط ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلی۔ عیسائی جو سیاح ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پر اب بھی 7 فٹ کا شگاف موجود ہے، سوراخ ایک موجود ہے 7 فٹ کا، جہاں سے وہ اونٹنی نکلی تھی۔ تو ان کا علاقہ یہ شمال مغرب میں، عرب کے اندر شمال مغرب میں پڑتا ہے، حجر نام اس کو دیا گیا شہر کو، اور آج کے دور کے اندر اس کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ جب ترکی کی حکومت تھی سعودیہ کے اندر، تو مدینہ سے تبوک تک انہوں نے ریلوے کی پٹڑی بچھائی، ریل کی، تو وہاں جو اسٹیشن تھا اس کو انہوں نے مدائن صالح کا نام لیا۔ بعد میں انگریزوں نے اس کو ختم کر دیا، انگریزوں نے عرب اور ترکوں کو آپس میں لڑایا تاکہ مسلمان بکھر جائیں۔ شریف مکہ جو تھا اس کو یہ باور کرایا کہ تم عرب ہو، حکومت تمہاری ہونی چاہیے، یہ خلافت عثمانی ایسے ہی تمہارے اوپر اقتدار سنبھالے ہوئے ہے، ان سے جنگ کرو۔ اور پھر انہوں نے شریف مکہ جو تھا اس نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ خلافت حق پر نہیں ہے، یہ ترک ہیں جتنے بھی ہیں یہ فاسق ہیں۔ یہ فتویٰ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مکہ میں تھے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ بھی فتوے پر دستخط کر لو۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا، کیونکہ یہ چیز جائز ہی نہیں تھی، ترک مسلمان تھے، کس طرح وہ فتویٰ دیتا کہ وہ فاسق ہے اور خلافت عثمانیہ ناجائز ہے۔ تو اس کی پاداش میں شریف مکہ نے اس کو انگریزوں کے حوالے کر دیا، اور پھر یہ ساری داستان ہے، مالٹا میں وہ قید رہے، اور پھر ریشمی رومال کی تحریک چلی۔ تو الغرض یہ وہاں مدائن صالح کے نام سے جگہ ہے، یہ تبوک کے راستے میں پڑتی ہے، وہاں ان کی آبادیاں تھیں، تو وہاں یہ رہا کرتے۔ تو اس جگہ ایک پتھر ہے، وہاں سے یہ اونٹنی نکلی۔ اللہ فرماتے ہیں ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے یہ آیت ہے، نشانی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے نبی کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کیا۔
فرمایا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، لہذا اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھائے، اللہ کی زمین میں چرے۔ کہا یہ تمہارا کچھ تھوڑی کھا رہی ہے، یہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی جانور ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، تمام اللہ کی ہے، لیکن اس کو خصوصیت سے ناقۃ اللہ کیوں کہا، اللہ کی اونٹنی؟ کیونکہ یہ بغیر کسی اونٹنی سے جنے پیدا ہوئی، پتھر سے نکلی، ایک معجزہ تھا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے امر سے پیدا ہوئے، اس لیے ایک انوکھی چیز تھی، اس لیے اس کو روح اللہ کہا گیا۔ مساجد جتنی بھی ہے ان کو اللہ کے گھر کہا جاتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ جزا اور سزا انسانوں کے لیے ہے، جنات کے لیے ہے، اور مخلوق وہ مٹی ہو کے ختم ہو جائے گی، لیکن یہ اونٹنی جنت میں جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ جب یہ پتھر سے نکلی تو لوگوں نے اس کو کہا اللہ کی اونٹنی، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، ناقۃ اللہ۔ اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس کی لاج رکھی اور اس کو جنت میں داخل کر دی۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ساری مساجد جمع ہو کر کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہوگی، اور پھر وہ ساری زمین جنت کی زمین بن جائے گی، کیونکہ ان گھروں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اللہ کے گھر، کعبۃ اللہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کچھ نہ کہنا، فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، اسے نہ چھونا غلط ارادے کے ساتھ۔ ویسے تو چھو سکتے ہو آپ، لیکن کسی غلط نیت سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، قتل کرنے کے ارادے سے، تکلیف پہنچانے کے ارادے سے، اس ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وگرنہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ تو یہ اللہ نے وارننگ دی، کہا کہ معجزہ جب انہوں نے طلب کیا تو ان میں سے اکثر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی پکڑ آ جاتی، کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی، لیکن صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مہلت دی ہے، اس اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا، اس کا خیال رکھنا، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور اونٹنی کے لیے مقرر یہ تھا کہ ان کا ایک تالاب تھا، حوض، جس سے جانور پانی پیتے، کنواں تھا، اور یہ لوگ بھی پانی بھرتے۔ ایک دن اونٹنی کی باری تھی، اس اونٹنی کی، اور اللہ کی قدرت یہ جب پانی پیتی سارے کنویں کا پانی ختم ہو جاتا۔ تو ایک دن اس کی باری ہوتی، لیکن اس کے اندر دودھ اتنا ہوتا کہ ساری قوم دودھ نکالتی، دودھ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کا امر تھا، تو حکم یہ ہوا کہ جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی تم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ تو ایک عورت تھی بڑی اوباش قسم کی، عنیزہ بنت غنم نام تھا اس کا، اس کے پاس بہت سی نوعمر لڑکیاں تھیں، تو اس کے پاس جانور بھی تھے، مویشی بڑی مالدار تھی۔ اب جس دن اونٹنی پانی پیتی تو ان کو ویسے ہی موقع نہیں ملتا، دوسرے دن لوگ آ جاتے تو اس کے جانور پھر بھی پانی نہیں پی سکتے، تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اس کا کام تمام کرنا چاہیے، اور اس علاقے کے اندر 9 ڈھونڈے تھے بڑے، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، وَكَانَ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر 9 ایسے بدماش تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے، وَلَا يُصْلِحُونَ، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا موقع اچھا ہے، ان بدماشوں کے پاس گئی اور کہا کہ میں تمہیں کام دوں گی، اگر کام کرو گے جس لڑکی کے بارے میں تم کہو تم سے نکاح کروا لوں گی۔ کا کام کیا ہے؟ کہا اس اونٹنی کو مارنا ہے، یہ اونٹنی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اونٹنی سے پہلے صالح علیہ السلام کا کام تمام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے تقاسموا، انہوں نے قسم کھائی، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم اس کو صالح علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو ختم کر دیں گے۔
ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم ان کے خاندان والوں کو، ان کے وارثین کو کہیں گے کہ ما شہدنا، ہم وہاں تھوڑی موجود تھے، ہم بدماش ہیں لیکن ہم نبی کو نہیں قتل کر سکتے۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا، لیکن پھر ان کا فیصلہ تبدیل ہوا، انہوں نے کہا اونٹنی کو قتل کر دیں، اور پھر یہ ایک دن جا کے انہوں نے اونٹنی پر وار کیا۔ تو اونٹنی کی ایک مخصوص آواز تھی، جب صالح علیہ السلام نے سنی تو کہا کہ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کہ 3 دن تمتعوا فی الارض 3 ایام، 3 دن مزے کر لو، تمہارے چہرے پہلے پیلے پڑیں گے، پھر اس کے بعد سرخ ہوں گے، پھر تیسرے دن سیاہ ہوں گے، علامات بھی بتلا دی، کہ اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک چیخ آئی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا، تو اللہ رب العزت کا عذاب ان پر آیا۔ تو اللہ نے فرمایا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم نے اونٹنی کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کی، کوئی اس کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو، اب اللہ نے نعمتیں گنوائی، یاد کرو اللہ رب العزت نے قوم عاد کے بعد تمہیں خلافت عطا کی، کہ ان کو جب عذاب آیا، وہ جب عذاب میں ختم ہو گئے تو کئی سالوں کے بعد اللہ نے تمہیں حکومت دی۔ آج تمہارے پاس گھر ہے، تمہارے پاس محلات ہیں، اس نعمت کو یاد کرو، ان واقعات کو نہ بھولو کہ قوم نوح نے، قوم عاد نے کیا نافرمانی کی تھی جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، جہاں پہلے کا گھر ملیا میٹ ہوا، اسی کے مٹی کے اوپر اپنی تعمیر شروع کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ کیوں تباہ ہوا، اس کا گھر کیوں آج ملبے کا ڈھیر بنا پڑا ہے۔ وہ واقعات کو بھول کر اپنی ہی مستی میں مگن ہو جاتا ہے، اور پھر اسی گارا مٹی کے اندر لگ کر خدا اور آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ ان قوموں کے یہ واقعات ہمیں بتلاتے ہیں، ان کی سب سے بڑی نادانی یہ تھی کہ قریب میں ایک قوم تباہ ہوئی ہے، لیکن ان واقعات کو پس پش ڈال دیتے، اور پھر وہی انہی کے طرز زندگی پر چل کر اپنی دنیا بھی برباد کرتے، آخرت کو بھی برباد کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا یاد کرو، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں زمین کے اندر اقتدار دیا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم زمین پر بڑے بڑے محلات بناتے ہو، بڑی فن تعمیر میں ماہر تھے یہ لوگ، ساری زندگی انہوں نے اسی میں گزاری، بڑے بڑے پتھر تراشتے اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے۔ آج 5000 سال کا اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا، لیکن ان کی تعمیرات ابھی بھی موجود ہیں، اتنی مضبوط تعمیرات تھی ان کی، انجینئرنگ میں اور فن تعمیر میں انہیں اپنا لوہا انہوں نے منوایا۔ یہ ہم آج کل مشینوں کے ذریعے کر رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ لیکن اللہ نے بتلایا کہ اللہ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، کسی کا فن نہیں چلتا، کسی کی مہارت نہیں چلتی۔ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر اچھے اچھوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پھر بڑے بڑے متکبر ظالموں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے اور اپنی اولاد کی اصلاح کریں۔ ہم آج اپنی اولاد کو قرآن سے دور رکھ رہے ہیں، آپ یقین جانیں ہم خود اس پر افسوس کریں گے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے بولنا شروع کیا، پاؤ سپارہ انہیں یاد تھا۔ پاؤ سپارہ زبان سے پہلا لفظ جو نکالتا ہے بچہ کتنی عمر کا ہوتا ہے، بولنا شروع کیا، پاؤ سپارہ اسے یاد تھا۔ مختلف جگہوں سے مختلف آیتیں جمع کر کے ایک پاؤ کے قریب بنتی تھی، اس بچے کو یاد تھی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ اس کا سب سے پہلا مدرسہ ٹھیک تھا،
پہلی جو درسگاہ تھی وہاں سے اس کو تربیت اچھی ملی۔ آج ہمارے بڑوں کو قرآن نہیں آتا، قل اللہ احد نہیں پڑھ سکتے، نبی کا نام انہیں صحیح طریقے سے نہیں آتا، اور ہمارے اوپر ہے، ہماری اقتدار ان کے ہاتھ میں۔ تو آج بچوں کو قرآن سکھائیں۔ ہمارا سب سے پہلا جو مدرسہ ہے، درسگاہ ہے، والد اور والدہ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں۔ مولانا زکریا فرماتے ہیں کہ میری دادی وہ قرآن شریف پڑھتی، ہر وقت دودھ پلا رہی ہے قرآن، بچے کو سلا رہی ہے قرآن۔ جب بچہ پیدا ہوتے ہی قرآن سنے گا تو اس کی رگ رگ میں قرآن ہوگا، اس کی رگ رگ میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت۔ قوم سمود کا ذکر چل رہا تھا، ابتدائی ان کا ذکر ہوا کہ صالح علیہ السلام نے جو تقریر کی انہیں سمجھایا کہ اس طرح نہ کرو، یہ اللہ کو غضب کی دعوت دینے والی بات ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بات مانو اور اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ انہوں نے معجزہ طلب کیا تو صالح علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے اونٹنی کا معجزہ ظاہر کیا اور یہ حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی ایذا نہ پہنچائے، اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرے پھرے، یہ نہ تمہیں تکلیف دے گی نہ تم اسے تکلیف دو۔ تو جب یہ تقریر ان کے سامنے کی تو قوم کا جواب کیا ملا وہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا۔ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم کے متکبر لوگوں نے کہا للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جن کو ضعیف سمجھا جاتا تھا، یعنی جو ایمان والے تھے لیکن مالدار نہیں تھے، کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے سب سے پہلے غریب غربا ہوتے ہیں، مالدار ہمیشہ تکبر کرتے ہیں اور ابتداءً وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ ابتدا میں جو مشقت اور آزمائشیں آتی ہیں وہ غریبوں پر آتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، کہ یہ اسلام غربا سے شروع ہوا تھا اور یہ اسی طرح لوٹ کر دوبارہ غریبوں پر آ جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں دیندار زیادہ تر غربا ہیں، فرمایا فطوبى للغرباء، خوشخبری ہو غربا کے لیے، مساکین کے لیے۔ تو ان متکبرین نے کہا ان مومنین سے، ایمان والوں سے اتعلمون ان صالحا مرسل من رب، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ سوال کرنے لگے تو ان ایمان والوں نے کہا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، جو صالح علیہ السلام لے کر آئے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو متکبرین نے جواب دیا، کافر لوگوں نے، قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، تو یہ متکبر کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے جس پر تم ایمان لے کر آئے ہو۔ کفر کا معنی ہے انکار کرنا، یعنی دین کی کسی جزیے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ توحید، رسالت، قیامت ہے، ملائکہ ہے، حساب و کتاب ہے، کسی جزیے کا انکار کیا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم اس کو نہیں مانتے، اور پھر کیا کیا انہوں نے، وہ ہم کل بھی بیان کر چکے کہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا۔ قدار نام کا ان کا سردار تھا بدماشوں کا، اس نے اس اونٹنی کے پاؤں پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیا۔ شیطان سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے حملہ کرتا ہے انسان کے ایمان پر وہ عورت ہے، شہوت، کیونکہ انسان کے جذبات میں سے جو سب سے خسیس کمتر جذبہ ہے وہ شہوت کا جذبہ ہے۔ یہ بالکل آسان ہے اس کے ذریعے سے انسان کو اپنے قابو میں کرنا۔ تو انہوں نے عورتوں کو پیش کیا کہ جو کوئی اونٹنی کو مارے گا
اس عنیزہ بنت غنم نے کہا کہ جس نے اس کو قتل کیا میں اس کو اپنی بیٹی دے دوں گی. تو یہ عورت کا فتنہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر شیطان کے فتنے کو مکر کو اتنا بڑا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، لیکن عورت کے مکر کو اللہ نے بڑا کہا. وَكَيْدُكُنَّ عَظِيمٌ، تمہارا مکر بہت بڑا ہے، تمہارا دھوکہ بہت بڑا ہے. جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دیا تو عورت ایسی چیز ہے، شہوت کے ذریعے سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے. اس لیے اگر انسان اپنی شہوت پہ کنٹرول کرے، اس کو اپنے قابو میں رکھے، تو دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِهِ، اور اللہ کے عرش کے سائے میں ایک وہ بندہ ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، کیونکہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہے. جب عمر بڑی ہو جاتی ہے شہوت کمزور ہو جاتی ہے، پھر اتنا حملہ نہیں ہوتا، لیکن جوانی میں شہوت عروج پر ہوتی ہے. اب اس کو قابو کرنا آسان ہے، لیکن اس شیطان کے مکر اور جال کا مقابلہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو اللہ اس کے انعام میں کیا دے گا؟ جس دن سارے لوگ پریشان ہوں گے، ساری دنیا اپنے حال میں پریشان ہوگی، اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. تو جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. تو اس نے عورت پیش کی، انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی، پچھلی امتوں کے اندر سب سے بڑا بدبخت قدار تھا. وہ سورہ شمس کے اندر ہے اشقا، کہ پھر انہوں نے سب سے بڑا بدبخت جو تھا اس کو بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، پچھلی امتوں کے اندر سب سے بڑا بدبخت یہ قدار تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، ناقۃ اللہ کو قتل کیا. اور میری امت کے اندر سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، تیرے سر پر وار کرے گا اور تیری داڑھی کو رنگین کر دے گا. تو یہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں جا رہے تھے صبح کے وقت میں نماز پڑھانے کے لیے. تو عبد الرحمن بن ملزم خارجی یہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جا کے آپ پر وار کیا، اور اتنا خون بہا کہ آپ کی داڑھی جو تھی وہ خون سے رنگین ہو گئی. تو فرمایا یہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا. تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا. فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم کو بھلا دیا. اللہ نے کہا اونٹنی کو برائی سے ہاتھ نہیں لگانا، لیکن انہوں نے اس حکم کی پرواہ نہیں کی، اونٹنی کو قتل کیا. اور پھر کیا کہنے لگے؟ اب یہاں ہٹ درمی دیکھیں گے. ایک تو گناہ کیا، پھر صالح علیہ السلام سے کہہ رہے کہ لاؤ کہاں ہے اللہ کا عذاب. وقالوا یا صالح، اور کہنے لگے اے صالح علیہ السلام ائتنا، لے کر آؤ، بما تعدنا، جس کے ذریعے سے تم ہمیں ڈراتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے. کہاں ہے وہ عذاب؟ متکبر تھے نا، تو وہ اکڑنے لگے، تکبر کرنے لگے کہ کہاں ہے تمہارا عذاب. ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی میں رسول ہو. فاخذتهم الرجفہ، پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، ان کو زلزلے نے پکڑا. اس جگہ پر ہے کہ فاخذتهم الرجفہ، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو. اور ایک جگہ فاخذتهم الصاعقہ، ایک چیخ نے ان کو پکڑا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلے زلزلہ آیا، جیسی زلزلہ آیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو گھٹنوں کے بل اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر گئے. انسان کی جب عقل ٹوٹتی ہے نا، تکبر ٹوٹتا ہے، تو معافی مانگنے کے لیے وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، اب میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو یہ گھٹنوں کے بل گر کے گڑ گڑانے لگے، لیکن عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں.
فرعون بھی کہنے لگا کہ میں ایمان لے کر آیا، لیکن اب ایمان قابل قبول نہیں، اب کا پچھتانا کیا پچھتانا۔ تو یہ گھٹنوں کے بل گر گئے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتے نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے دل پھٹ گئے اور وہیں کے وہیں پڑے مر گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اس طرح پڑے پڑے انہیں موت آ گئی، اللہ کا عذاب آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طائف کا سفر کر رہے تھے، تو راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ایک قبر ہے، آتے جاتے لوگ اسے پتھر مار رہے اس قبر کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ آپ جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ کہا اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کس کی ہے؟ کہا یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ ابو رغال قوم سمود کا ایک آدمی تھا، جب عذاب آیا تو یہ مکے کے اندر تھا، مکہ حرم شریف ہے، اللہ رب العزت نے حرم کے تقدس اور تعظیم کی وجہ سے اسے عذاب سے نہیں پکڑا کیونکہ وہ حرم کے اندر ہے، لیکن جیسے ہی وہ حرم سے نکلا طائف کی طرف جا رہا تھا، وہیں اسے چیخ کی آواز آئی، وہیں اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ تو وہ چونکہ قوم سمود کا شخص تھا، مغضوب علیہ قوم تھی، تو لوگ اسے پتھر مارتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کی حالت ایسی تھی، فتولی عنہم، جب صالح علیہ السلام لوٹنے لگے، وقال یا قومی، تو کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، کہ میں نے تو تمہارے پاس، تمہارے اندر اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا۔ انسان افسوس سے نہ تعصب سے ایسی باتیں کرتا، میں نے تو بڑا سمجھایا تمہیں، بڑا تمہیں کہا کہ ایسا نہ کرو، نقصان ہوگا، گھاٹے میں جاؤ گے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اب بھگتو۔ تو صالح علیہ السلام بھی افسوس سے کہنے لگے کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اب قوم مری ہوئی ہے لیکن صالح علیہ السلام ان سے خطاب کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے میدان میں جنگ ہوئی اور 70-72 یہ کافر مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، تو ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا، ان کی لاشوں کو، قلیب بدر کہتے ہیں جسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے قریب کھڑے ہو کے ان سے مخاطب ہوئے کہ ہم نے تو وہ پایا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ یعنی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر نافرمانی کرو گے تو تم ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ یہ مردے بھی سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح سنتے ہیں جس طرح تم بھی نہیں سنتے، یعنی تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں تو تمہارا خیر خواہ تھا، تمہاری خیر خواہی کی بات کی، تمہارے لیے خیر خواہی لے کر آیا کہ تم یہ کام کر لو تم بچ جاؤ گے۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم خیر خواہ کو پسند نہیں کرتے۔ انبیاء کی سنت ہے، تو یہ انبیاء کی سنت سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی چاہے، نہ کہ اس کے لیے گڑھے کھودے۔ ہمارے اندر آج خیر خواہی ختم ہو گئی ہے، ہم اپنے آپ میں مگن ہو گئے، اپنی پرواہ ہے، چاہے دوسرا تباہ ہوتا ہے یا برباد ہوتا ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات کرنا، اسی کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ تاتاریوں کے زمانے کے اندر یہی ہوا کہ لوگ ایک دوسرے سے مناظرے کے لیے لڑائی کرتے، چوکوں چوراہوں پر نکلتے اور مسائل پر بحث ہوتی، اور ایسے بحث ہوتی جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ ہلاکو خان کو موقع ملا، وہ تاتاریوں کو لے کر مسلمان پر حملہ کر دیا، نہ اختلافات والے رہے نہ اعتراضات کرنے والے رہے، سب کو ختم کر دیا۔ آج ہمارے اندر بھی یہی چیز آ گئی ہے کہ ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ میں نے دین کے لیے کیا کیا؟ آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم نے مذہب اور شریعت کے لیے کون سی قربانی دی؟
ہم نے اپنے اسٹیٹس کے لیے کیا، اپنے بچوں کے لیے کیا، اپنی تجارت اپنے کاروبار کے لیے کیا، مبارک ہو، لیکن دین کے لیے ہم نے کیا کیا؟ دین کے لیے ہم نے کون سی صلاحیت خرچ کی، کون سا ہم نے مال اور جان خرچ کی؟ یہ تو مشرکین بھی کہا کرتے کہ ہم تو بڑے معزز ہیں، کیوں؟ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم سبیلے لگاتے ہیں، ہم ستو پلاتے ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے، لہذا ہم بڑے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اللہ نے فرمایا کیا تم نے یہ سبیل لگانا، یہ گھروں کی تعمیر کرنا، یہ تم نے ایمان سمجھ لیا، یہ تم نے عزت اور احترام کا ذریعہ سمجھ لیا؟ کہا نہیں، یہ قدر و منزلت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے جو اللہ کے دین کی قدر کرے، جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال کو قربان کرے، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے۔ فرمایا یہ جو مہاجرین ہیں یہ اللہ کے ہاں قدر والے ہیں، جنہوں نے اپنی جان اور مال کو، اولاد کو قربان کیا۔ احد کا میدان ہے، دو صحابی ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ دعا کرتے ہیں، کہا ہم میں سے ہر شخص دعا کرے گا، دوسرا آمین کہے گا تاکہ دعا مضبوط ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے دعا کی، یا اللہ کل جب میدان جنگ ہو تو میرے مقابلے میں قوی پہلوان کافر کو میرے مقابلے میں لانا، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں اور میں غالب آ جاؤں اور اس کو قتل کر دوں، اس کے سامان غنیمت میں مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت سعد نے کہا آمین۔ اب حضرت سعد کی باری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا کر رہے؟ یا اللہ جب جنگ احد ہو تو میرے مقابلے میں ایک کافر کو لائے جو پہلوان ہو، مضبوط ہو، ماہر ہو، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں اور وہ مجھ پر غالب آ جائے، پھر وہ مجھے قتل کرے، شہید کرے، اور اس پر بس نہیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے، میرے ناک کو کاٹے، میرے کان کو کاٹے، میرے ہر اعضاء کو جسم سے الگ کر دے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آمین۔ اب اللہ کی قدرت، دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت سعد کی لاش کو دھاگے سے پرو کر ایک کپڑے میں جمع کر دیا گیا، اتنے حضرت سعد کی لاش کے ٹکڑے تھے۔ میں نے کہا آج حضرت سعد بازی لے گئے، انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کے لیے انہوں نے اپنی جان اور مال کو قربان کیا۔ میں کس چیز کے لیے دین کے ٹھیکیدار بنا ہوں؟ میں کس چیز پر کہہ رہا ہوں کہ میں ایک دین کا دعوے دار ہوں؟ اپنے آپ کو ہم دین کا دعوے دار اور ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی مسلمان ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ ابھی کچھ پہلے دنوں ساتھی نے ایک عجیب بات بتائی کہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ دیوبندی آتے ہیں یہ نجس ہیں۔ اللہ اکبر، آپ مولوی ہیں، آپ دین کو پھیلانے کیا ذمہ لیے بیٹھے ہیں کہ میں نبی کا وارث ہوں؟ کیا نبی نے یہ بات کی؟ کیا نبی نے دین اس طرح پھیلایا؟ آپ ایک مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نجس ہے۔ تو ہم نے دین کے لیے کیا کیا یہ ہر مسلمان اپنی گریبان میں دیکھے۔ آج میں 10 منٹ کے لیے قرآن نہیں سن سکتا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے میں چند قدم نہیں آ سکتا، میں کس منہ سے کہتا ہوں کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا؟ ان صحابہ کو دیکھیں جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، قبیلہ چھوڑا، ذات پات چھوڑی، وطن چھوڑا، نبی کی صحبت کو چھوڑا، اولاد قربان کی، مال قربان کیا، اپنے اوپر تانے برداشت کی، عزت نفس قربان کی، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج میں اپنے گریبان میں دیکھوں میں نے دین کے لیے کیا کیا۔ اس لیے نبی خیر خواہ ہوتا ہے، ہمیں بھی امت کا خیر خواہ بننا چاہیے، ہر بھائی کے لیے دل کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیکھتے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مسجد میں آ گیا، فوراً اعلان کرتے، صدقے کا اعلان کرتے، صدقہ کرو، تمہارے بھائی کے پاس کپڑے نہیں اور تم آرام سے بیٹھے ہو۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں، سردی کے موسم ہے، اتنی سخت سردی کے اندر وہ بیچارے بغیر چھت کے، بغیر سائبان کے بیٹھے۔ ان کی ہمدردی دل میں ہونی چاہیے، ان کا احساس دل میں ہونے چاہیے کہ ہمارا کوئی بھائی مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو آسان کرے۔
لیکن ہم اس کی اور مشکل بڑھاتے ہیں، اس کے اوپر اور طنز کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ اور آج کل اللہ معاف کرے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھا فوراً موبائل نکالی اور اس کی تصویریں بنائی، اس کی ویڈیو بنائی، اس کمزوری کی اور تشہیر کی تاکہ اس کو اور ملامت ہو، یہ اور زیادہ افسوس میں جائے۔ ہم ہمدردی کرنے کے بجائے اس کو ہم ایک افسوس کا نشانہ بناتے ہیں۔